اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد اصحاب سیدنا محمد مبارک وسلم علیہ۔ السلام علیکم، میں ہوں نوشہبان قریشی۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ کل 8 فروری تھا، شٹر ڈاؤن ہڑتال بھی تھی اور ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان کی جانب سے شٹر ڈاؤن ہڑتال بھی تھی اور دوسری جانب حکومت پسند بھی بنا رہی تھی۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ جب حکومت پسند بنا رہی تھی تو ساتھ ساتھ کپتان کے مخالفین نے یہ کہنا بھی شروع کر دیا کہ جی شٹر ڈاؤن ہڑتال ناکام ہو گئی، یہ ان کا ٹوپی ڈرامہ ناکام ہو گیا، لوگ پسند بنا رہے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ لیکن بیچ میں خبریں یہ بھی آنا شروع ہوئی کہ پولیس کے ذریعے، پولیس کے طور پر دکانیں کھلوانے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور دوسری جانب یہ بھی تھا کہ کراچی، لاہور، پشاور، ملتان اور حیدرآباد، لیاری، ایبٹ آباد، ہری پور، اور حیرت کی بات ہے اس بار پنجاب نے بھی پیچھے نہیں رہا، پنجاب بھی پیچھے نہیں رہا، انہوں نے بھی بھرپور ہڑتال کی۔ لاہور جو مشہور ہے کہ اتوار کے حوالے سے وہاں پر چھٹی کے روز ناشتہ سینٹرز جو ہیں وہ کھل جاتے ہیں بڑی جلدی صبح سویرے ہی، لیکن وہ بھی ہڑتال پر تھے اور انہوں نے بھی پاکستان تحریک انصاف اور تحریک تحفظ عین پاکستان کی جانب سے دی گئی ہڑتال کا بھرپور، یعنی کہ ان کو دکھایا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ٹرانسپورٹ والوں نے بھی ہڑتال جاری رکھی۔ ساتھ ساتھ ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک بار پھر کپتان کی کامیابی ظاہر ہوئی اس بات سے کہ جیل میں بیٹھا ہوا شخص جب آواز لگاتا ہے تو پوری قوم اس کی آواز سننے، پوری قوم اس کی آواز پر لبیک کہتی ہے۔ کچھ ایسا ہی ہوا 8 فروری کو۔ ایک اور بھی خاصیت تھی 8 فروری کے حوالے سے، وہ بھی آپ کو یاد کرواتا چلوں کہ یاد ہوگا آپ کو کہ آج سے ٹھیک 2 سال پہلے 8 فروری 2024 عوام نے اپنا مینڈیٹ، اپنا حق لینے کی کوشش کی۔ 8 فروری کی رات تک تو نتائج ساروں کے سامنے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف کے آزاد اراکین اکثریت میں ہیں اور کلین سویپ کر چکے ہیں۔ لیکن پھر وہ وقت آیا کہ تقریباً رات 12-1-2 بجے کے آس پاس چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ اپنے آفس سے نکلے اور 2 گھنٹے کے لیے کہیں غائب ہو گئے۔ وہ 2 گھنٹے بعد جب آفس واپس آئے تو اس کے بعد نتائج روک دیے گئے۔ اور یوں جب پھر صبح 9 فروری کا آغاز ہوا تو پتہ چلا کہ پاکستان تحریک انصاف جو 180 کے قریب نشستیں جیت چکی ہے، اب اس کی نشستیں کم ہو کے 90-100 کے قریب آ چکی ہیں، جبکہ پاکستان مسلم لیگ نواز، PMLN اور پیپلز پارٹی اور MQM جس کے پاس اتنے لوگ بھی نہیں تھے جتنی نشستیں ان کو دے دی گئی ہیں، ان کی نشستیں بڑھنا شروع ہو گئی ہیں۔ آپ کو 2018 کی یاد آ رہی ہوگی کہ 2018 میں بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا، RTS سسٹم بٹھا دیا گیا تھا اور کپتان کی 30 سے 35 نشستیں کھا لی گئی تھی، اس کے اوپر بھی اپوزیشن نے شور لگایا تھا۔ لیکن اس وقت کچھ لوگوں نے عمران خان کو کہا تھا کہ ہم آپ کی حکومت بنوا دیں گے، آپ فکر نہ کریں۔ کچھ ایسا ہی اس طرح ہوا، لیکن اس بار نمبرز کے آگے زیروز کا ایڈیشن کیا گیا اور یہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی کہ عوامی اکثریت نے کس کو منتخب کیا ہے، اپنا حق کس کو دیا ہے کہ وہ بطور وزیر اعظم سامنے آئے، اس بات کو تسلیم نہیں کیا گیا اور اب ہم موجودہ صورتحال میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ بہرحال جو شٹر ڈاؤن ہڑتال تھی اس کی ویڈیوز بھی ساتھ اٹیچ کر دوں گا، میں اسی ویڈیو میں اٹیچ ہوئی ہوں گی اور آپ کو نظر بھی آ رہی ہوں گی ساتھ ساتھ۔ تو آج ہے 9 فروری، کل شٹر ڈاؤن ہڑتال تھی۔ کل کے احتجاج کے بعد کچھ لوگوں نے سوچ بچا شروع کر دیے کہ اب کیا کیا جائے، کپتان کو مزید کیسز میں پھنسایا جائے، رہا کیا جائے۔ رہا کیا تو یہ خان صاحب تو ہمیں چھوڑیں گے نہیں، کیونکہ مسلم لیگ نون کے کچھ لوگ یہ کہہ بھی چکے ہیں کہ اگر ہم نے خان کو رہا کیا تو وہ ہمیں چھوڑے گا نہیں، اور باقی لوگ بھی کچھ ایسا ہی سمجھتے ہیں۔ بہرحال کپتان کی بات آئی گئی ہے تو آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ آج 9 فروری کی رات، 9 فروری کے دن معذرت چاہتا ہوں، حیرت انگیز طور پر سپریم کورٹ میں
1 سے 1.5 سال بعد عمران خان کے مقدمات کی سماعت ہے، جس میں عمران خان کی سائفر کیس میں جو بریت ہے اس کو چیلنج کیا گیا ہے، توشہ خانہ کیس میں عمران خان کی جو سزا معطلی تھی وہ بھی ہے، ساتھ ہی ساتھ اس میں 8 جو مقدمات تھے 9 مئی کے حوالے سے، اس میں ضمانت کے حوالے سے بھی اس بات کو چیلنج کیا گیا ہے، اور یہ ایک اور مقدمہ ہے 190 ملین پاؤنڈ کیس، یا پھر آپ اس کو القادر ٹرسٹ کیس بھی کہتے ہیں یہ لوگ، تو اس میں بھی خان صاحب کی ضمانت کے حوالے سے مقدمات موجود ہیں۔ یہ 13 کے قریب مقدمات ہیں جو جسٹس شاہد بلال اور چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی یعنی 2 رکنی لارجر بینچ اس کیس کی سماعت کرے گا۔ بہرحال بسنت کی کامیابی کا جشن ان کو اتنا تھا، یا شوق اتنا تھا، کہ انہوں نے بسنت کو 1 دن مزید ایکسٹینڈ کر دیا، یعنی کہ آج بھی لاہور اور گرد و نواح کے علاقوں میں بسنت منائی جائے گی۔ تو یہ اب تک کی صورتحال تھی، مجھے اب تک کے لیے اجازت دیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔ پاکستان زندہ باد۔